سننے سنانے کا، سیکھنے سکھانے کا اگر باضابطہ کسی جگہ کو مدرسے کا نام دیا گیا تو وہ مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو مسجد نبوی کے بالکل قریب میں آپ علیہ السلام نے ایک چبوترا بنایا، ایک بیٹھک آپ نے بنائی، اور اس چبوترے کا نام، اس چبوترے کو عربی زبان میں صفہ بولتے ہیں، اور وہاں پر صحابہ کرام بیٹھ کر قرآن و حدیث کی تعلیم سنتے سناتے درس دیا جاتا، بلکہ باضابطہ منظم انداز میں دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ اگر کوئی ہے تو وہ اصحاب صفہ، وہ صفہ مدرسہ، وہاں سے شروعات ہوئی۔ آج تو بہت سے لوگ جو من میں ہوتا ہے بول دیتے ہیں کہ یہ مدرسہ کب سے ہے۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو یہاں کے سبسکرائب کریں۔ علماء کرام نے یہ مدرسہ اپنے حساب سے اس کو گڑھ لیا، اس کو بنا لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مدرسے کی ایک پرانی تاریخ ہے، 1400 تقریباً 50 اور 51 سال پہلے کی تاریخ ہے کہ مدرسہ وہاں سے شروع ہوا۔ جیسے آج مدرسے میں بہت زیادہ پیسوں کی فراوانی نہیں ہوتی، ایسے ہی اس وقت میں صحابہ کرام کو کھانے پینے کی اتنی فراوانی نہیں تھی۔ جیسے آج مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ، پڑھنے والے بچوں کو بہتر اور عمدہ کھانا میسر نہیں ہوتا، پڑھانے والے اساتذہ کو ان کو بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی سیلری اور تنخواہ نہیں ملتی، ویسے ہی اس وقت جو پڑھنے والے تھے، اس وقت کے پڑھنے والے صحابہ کرام تھے، سیکھنے اور سکھانے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام سکھاتے، صحابہ کرام ایک دوسرے کو بتاتے اور خود بھی سیکھتے اور اس پر عمل کرتے۔ وہاں پر بھی کھانے کا بہترین نظم نہیں تھا، بہترین کھانے کا انتظام نہیں تھا، وہاں پر تنخواہ تھی ہی نہیں، وہاں تو بس اپنی اصلاح ہو جائے، وہاں تو بس کیا پیغام ہے اس پیغام کے مطابق ہماری زندگی کیسے بیت جائے، گزر جائے، کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی اور ہم کو معلوم نہیں، تو صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، پلیز ٹیل می اینڈ واٹ اللہ سبحانہ و تعالی سینڈ ڈاؤن، اللہ نے کیا نازل کیا ہے، پلیز ہمیں بتاؤ۔ جانکاری حاصل کرنے کی ایک محنت اور ایک لگن تھی، یہی نظام اور یہی طریقہ تقریباً آج ہمارے مروجہ مدرسوں کے اندر آج بھی موجود۔ آج بھی آپ کسی مدرسے میں جائیں گے تو وہاں پر صرف قال اللہ اور قال الرسول کی بات ہوتی ہے، تیسری کوئی بات نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو شک ہوتا ہے وہ خوب آئیں، سروے کرائیں، نو ڈاؤٹ، کوئی دقت نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ اور یہ بات بالکل کہی جا سکتی ہے ڈنکے کے چوٹ پر کہ ہمارے اسلامک مدرسوں میں تیسرے کوئی اغراض اور مقاصد نہیں پالے جاتے۔ ہم صرف اپنے بچوں کو ان کا عقیدہ ہے، واٹس یور تھاٹ اینڈ واٹس یور امیجنیشن اینڈ واٹس یور کانسیپٹ اباؤٹ اللہ، کہ اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم اپنے بچے کو کہاں سکھاتے؟ مدرسے میں سکھاتے۔ مدرسہ نہیں ہے کسی بستی میں تو مکتب ہے، تو امام صاحب اس مکتب میں بچے کو عقیدہ بتاتے کہ ہاؤ مینی لاٹ آر there in the world, how many lords are in world, in entire world، پوری دنیا میں کتنے اللہ ہے، یہ کہاں بتاتے؟ انہی مدرسوں میں، انہی مکتب میں بتاتے ہیں۔ اس سے آگے تمہارا نبی کون، تمہارے آخری نبی کون، وہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی
جنم کب ہوا وہ بتاتے ہیں، آپ آئے کیوں تھے محمد رسول اللہ وہ بتاتے ہیں۔ یہاں کسی بھی مدرسے میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ RDX کیسے تیار ہوتا ہے، کسی بھی مدرسے میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ بتاؤ AK-47 کیسے بنایا جاتا ہے، کسی بھی مدرسے میں نہیں بتایا جاتا کہ بتاؤ گولی کیسے تیار ہوتی، کسی بھی مدرسے میں یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ بتاؤ کسی کا مرڈر کیسے کرنا ہے، کسی بھی مدرسے میں یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ تلوار کیسے چلانی، نہیں بتائی جاتی۔ صرف there is nothing but only one thing is taught in every مدرسہ، جو پڑھایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے ٹوٹل مدرسوں میں، وہ یہ what is Allah, who is Allah, where is Allah, what does say Islam us، اسلام ہم سے کیا کہتا ہے، شریعت ہم سے کیا کہتی ہے۔ یہی ہمارے ان مدرسوں کا مول منتر ہے، دوسرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ بھرم پھیلاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے دماغ میں یہ بات بسائے ہوئے ہیں کہ نہیں ان مدرسوں میں کچھ اور بھی ہوتا ہے، تو آؤ پوری دنیا کے ٹوٹل چیلنج چینل والوں کو، میڈیا والوں کو ہے کہ دیکھو ایک ایک مدرسے کو دیکھو، تو ٹٹول کر دیکھو، اگر تمہیں کچھ مل جائے تو اس مدرسے میں اسی وقت تالے ڈال دے رہے۔ لیکن نہیں، مدرسے کے اندر ہمارا گرامر پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو عربک گرامر پڑھایا جاتا ہے۔ کیسے عربک گرامر پڑھایا جاتا؟ بہت سے مدرسوں کے اندر میں عربی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے۔ بہت پہلے ہم لوگ نحو صرف سے پہلے ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو منہاج العربیہ عربی کی کتاب تھی، وہاں پر ہاذا، ذالکا، اولائکا، ہاؤلائی جیسے بولتے ہیں کہ یہ لڑکا، ہاذا الولد وہ لڑکا، ذالک الولد وہ لڑکا۔ سنسکرت میں اسی شک کرنے والوں عربی کے اندر ہے کہ ہاذا الولد یہ لڑکا، تو سنسکرت کی گرامر میں اے شہ بالکا یہ لڑکا، عربک گرامر میں ذالک الولد وہ لڑکا، سنسکرت گرامر میں سہ بالکا وہ لڑکا۔ تلکا بنتن وہ بچی، وہ لڑکی، بنتن جمع بنات۔ سنسکرت کے اندر یہ بولا جاتا ہے سا بالکا، ایشا بالکا۔ اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے، عربی میں سنسکرت کے گرامر میں بولا جائے گا مم نما عبداللہ۔ اسمی بیتی جو کہ ہاتھ، میرا گھر کہاں جو کہ ہاتھ میں، سنسکرت میں اس کو کیا بولا جائے گا؟ سنسکرت میں اس کو صاف لفظوں میں بولا جائے گا مم گروہم، گروہم۔ سنسکرت میں گھر کو گروہم بولتے ہیں، گروہم جو کہ ہاتھ۔ مم مینس میرا، مم ناما گووندا، مم ناما عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ اینڈ مم گروہم میرا گھر جو کہ ہاتھ ہے۔ میں کیا کرتا ہوں؟ اہم پٹھتی، ابھی میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ اہم پیبتی میں پی رہا ہوں۔ اہم اپوشتی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ میں اہم مینس میں، انا، آئی ایم۔ یہی گرامر پڑھایا جاتا ہے ہمارے مدرسوں کے اندر۔ شک کرنے والوں، جو سنسکرت میں گرامر ہے وہی گرامر عربک کے اندر ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، دوسرا اور تیسرا کوئی اور مقصد، کوئی اور چیز نہیں پڑھائی جاتی۔ ابھی میں آؤں گا
وہ شلوک میں نے پڑھا ہے، اس کا ایکسپلین کروں گا آپ کے سامنے. بہو نام جنم نامنتے گیانوان مام پرپدیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما سدرلبھا ادارا سرو ایویتے گیانی تاتمیو میمتم آستتا سیوکتاتما مامیوانتمام متمام گتم. اس کا ایکسپلین کریں گے ہم قرآن کے آدھار پر. لیکن میرے مسلم بھائیوں، میرے سماج کے لوگوں، ہمیں دوسروں سے تکلیف کم ہے، اپنوں سے زیادہ پریشانی ہے. اپنوں سے ہمیں زیادہ تکلیف پہنچ جاتی ہے کسی وقت. کبھی بولتے ہیں نا کہ اس گھر کو آگ لگی گھر کے ہی چراغ سے، ہمارے اس ملک میں ویسا ہی ہو رہا ہے. اس قوم کو ڈبویا ہے غیروں نے نہیں. غیر بعد میں آتے ہیں، بلکہ اپنے لوگ اس قوم کو جتنا نقصان پہنچاتے ہیں، اس ملت کو جتنا تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں، دوسرے اتنے نہیں ہیں. اغیار تو بات کی بات، پہلے اپنے، ہمارے اپنے ہیں جو اس قوم کو ذلیل اور رسوا کرنے میں، جو اس قوم کو تباہ کرنے میں تلی ہوئی ہے یہ قوم. ہمارے بھارت کے کلمہ پڑھنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں، سوچ سوچ کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. ایک ایک کر کے ٹارگیٹ اور نشانہ بنایا جا رہا ہے. There are 35 spiritual and the intelligent person of Islam. اسلام کے پڑھے لکھے 35 علماء کرام کے لسٹ تیار کیے گئے انہیں دھکیلنے کے لیے. ذریعہ کون بنتا؟ ہم بنتے، ہم اور آپ بنتے. ہماری عزت آبرو جو اچھالی جاتی ہے، ان کے پیچھے کون؟ دوسروں کا ہاتھ ہے؟ نہیں، ہمارے اپنوں کا ہاتھ. ایک ضابطہ، ایک قانون بتا رہا ہوں اسلام کی شریعت کی نظر میں. اگر آپ کے بیچ یہ تاریخ ہے، اٹھا کر دیکھ لیجئے، بڑے بڑے ہمارے اللہ والے، اللہ کے ولی جنہیں کہا گیا، اور بڑے بڑے طاقتور بادشاہ، وہ ہارے ہیں اپنوں کی غداری کی وجہ سے. تاریخ گواہ ہے، دیکھ لیجئے اٹھا دو. انگریز کے سامنے لڑنے کے لیے نواب سراج الدولہ کھڑے ہوئے، لیکن ان کے اپنے نے بہت قریبی، جن کو منتری بنایا تھا، جن کو اپنے پاس بٹھایا تھا، ان کا نام اور آپ شاید معلوم ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ غدار ہے. نواب سراج الدولہ پہلی لڑائی انگریز سے شروع کرنے والا اس دیش میں، یہی بنگال میں. اگر وہ غداری ان کے ساتھ ان کا منتری اگر غداری نہیں کرتا تو وہ میدان جنگ میں شکست نہیں کھاتے، وہ ہارتے نہیں. لیکن غداری کی، جس کی وجہ سے وہ میدان ہار جاتے ہیں، شہید ہو جاتے. اس کا نام، اس غدار کا نام کیا ہے؟ کرسی کی وجہ سے اور کچھ پیسوں کی اور کچھ اقتدار کی ہوس کی وجہ سے انہوں نے انگریز سے ہاتھ ملا کر غداری کی اپنوں سے، جنہوں نے ان کو پوس پال کر بڑا کیا، پرورش کر کے. ایک سردار تھا، ادنا طبقے کا تھا، ادنا درجے پر تھا، اس کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا، منتری کا درجہ دیا، بڑے عہدے پہ بٹھایا. ہم اور آپ اس کا نام میر جعفر کے نام سے جانتے. وہ کوئی غیر نہیں تھا، وہ نواب سراج الدولہ کا اپنا تھا، وہ منتری تھا، کیبنیٹ منتری تھا وہ نواب سراج الدولہ کے پورے سامراجیہ کا. معلوم نہیں تھا نواب سراج الدولہ کو کہ یہ میرے ساتھ غداری کرے گا، لیکن انہوں نے غداری کی اور نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے. نواب سراج الدولہ شہید ہو جاتے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں پر میر جعفر کو گدی دے دی جاتی ہے، وہی گدی جس پر سراج الدولہ بیٹھا کرتے تھے. لیکن کتے کی طرح موت ہوئی ان کے آگے چل کر، زیادہ دن زندہ نہیں رہے. وہ نواب سراج الدولہ شہید ہوئے تو اپنوں کی غداری کی وجہ سے،
آج یہ قوم بھارت کے اندر ٹارگیٹڈ ہے تو کوئی اور نہیں، اس کو کوئی باہر کسی پڑوسی ملک کے لوگ برباد نہیں کر رہے ہیں، اس قوم کو ہم اور آپ قوم کو تباہ کیے ہوئے، اندرونی اعتبار سے اندرونی دشمنی جناب کورٹ تک پہنچا دیتے ہیں، تھانے تک پہنچا دیتے ہیں، میڈیا میں آ کر اسلام کی رسوائی کرتے ہیں، ہر فیلڈ میں لوگ بٹے ہوئے، ہر فیلڈ میں الو ایک نہ ایک بیٹھا ہوا ہے، کچھ پڑھا لوگ ایسے ہیں کہ بیٹھ جاتے اسلام کی ترجمانی کرنے کے لیے، کہاں میڈیا میں بیٹھ جائیں گے، اسلام کا نالج نہیں، and they completely، میں پوری کانفیڈنس سے یہ بات کہتا ہوں، they don't know anything، they don't know completely Islamic education and the system and the method of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam، and they don't know، نہیں جانتے، in spite of that and they decided to sit down and to explain about the Islam، جبکہ وہ خود نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، لیکن ٹی وی کی چینل پہ بیٹھ کر چند روپوں کی وجہ سے اسلام کو رسوا اور بدنام کرتے۔ دوسری تاریخ اٹھائیے آپ ٹیپو سلطان کی، ٹیپو سلطان کا ایک بہت بڑا عہدیدار، ان کا نام بھی ہم لوگ جانتے ہیں، میر صادق، میر جعفر، میر صادق، کیا نہیں کیا تھا میر صادق کے لیے، چھوٹے سے عہدے سے منتری بنایا، ایک موقع پر ان کو سسپینڈ کیا تھا لیکن پھر ان کو بحال کر لیا گیا، میر صادق کو وہ جگہ دے دی گئی، لیکن کیا معلوم کہ ان کے دل میں کیا کون سی دشمنی پنپ رہی تھی، وہ اللہ کے ولی کو، ٹیپو سلطان نیک دیندار انسان اور بہت شریف بادشاہ، رحم و کرم والا بادشاہ، سب کو ایک نظروں سے دیکھنے والا، ان کو نہیں معلوم تھا بیک وقت 3-4 طاقت سے مقابلہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن نہیں جاتا، شاید وہ ان کی موت کی گھڑی نہیں تھی، شاید وہ، لیکن غداری کی گئی اس کے ساتھ، اپنوں نے غداری کی، اپنوں میں کون؟ میر صادق، کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والا ہے، سر پر ٹوپی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، درس بھی دیتا ہے بیٹھ کر، اس کے باوجود بھی ایک پرانی دشمنی جب پتہ چلتا ہے ٹیپو سلطان کو کہ انگریز کی فوج آ رہی ہے، تو ٹیپو سلطان اپنی حویلی سے ان کو دیکھنے کے لیے باہر نکلتا ہے، دروازے سے باہر نکلتا، یہ نالائق میر صادق یہ اندر سے چھپ کر اس گیٹ کو بند کر دیتا ہے، اس گیٹ کو، اس دروازے کو بند کر دیتا ہے، قلعے کے دیوار، قلعے کے دروازے کو بند کر کے کسی طریقے سے خبر بھیج دیتا انگریز کو اور کہتا ہے کہ ٹیپو سلطان تنے تنہا قلعے کے باہر ہیں، مقابلہ کرو، ان کا صفایا کر دو۔ یہ کمبخت میر صادق گیٹ بند کر کے، قلعے کی دیوار اور اس دروازے کو بند کر کے اوپر فصیل پر جا کر بیٹھ جاتا، وہاں پر جا کر ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے اس واقعے کو اور اس حرکت کو دیکھتا ہے، ان کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ ظالم کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے وہ ٹیپو سلطان مرد مجاہد شہید ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت آپ جائیں گے سرنگا پٹنم میسور، میں گیا ہوں وہاں پہ، وہاں دیکھیں گے کہ ان کے حویلی سے کافی دور جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں مکھیا جی کے گھر پہ، اتنی دوری پہ ان کی لاش ملی تھی، حویلی یہاں پر ہے، ان کی حویلی یہاں پر ہے، ان کا گڑھ یہاں پر ہے، ان کا قلعہ یہاں پر ہے، اور اتنی دور میں ان کی باڈی ملتی ہے۔ اس جگہ کا فوٹو بھی میں نے اور ویڈیو بھی بنا کر میں لے کر آیا ہوں، میں نے دیکھا اس جگہ لکھا ہوا ہے کہ the ٹیپو سلطان's body was found here، یہاں پر ٹیپو سلطان کی باڈی پائی گئی تھی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قلعے کے اندر ان کی موت نہیں ہوئی تھی، وہ شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ اپنے قلعے سے تقریباً آدھے یا 400-500 میٹر کی دوری پر ان کی موت ہوئی تھی، ان کی شہادت ہوئی تھی۔ کون تھا غداری کرنے والا؟ میر صادق کلمہ پڑھنے والا۔ کس کو کہیں ہم کہ تم برے ہو؟ کسی کو نہیں کہہ سکتے،
اس دیش کے الگ الگ پارٹیوں کو ہم جناب بلیم کرتے ہیں کہ یو آر ریسپانسبل، آپ ذمہ دار ہیں، لیکن نہیں، پہلے ہم ذمہ دار ہیں۔ وہ ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے، اگر وہ گیٹ بند نہ کرتا میر صادق تو ٹیپو سلطان شہید نہ ہوتے، ممکن ہے کہ ان کی جان بچ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور پانے کے لیے کامنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔